أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ لوط کی برادری نے بھی رسولوں کی بات کو جھوٹ بتا کر رد کر دیا، جبکہ ان کے برادر لوط نے بڑی ہمدردی سے فرمایا کہ تم کو اللہ کی نافرمانی کے وبال کا ڈر کیوں نہیں؟ بے شک میں تو ایک پیغام جو تمہارے لیے میرے پاس امانت ہے پہنچانے آیا ہوں۔ اللہ کا خوف اور لحاظ کرو اور میرا کہا مان لو، اور میں نے اس کام پر تم سے کچھ بھی اجر یا بدلے کا سوال کبھی نہیں کیا، مجھے تو اپنی محنت کا اجر رب العالمین ہی عطا فرمائے گا۔ چھوکروں کے اوپر بے شرمی کی نگاہ ڈال کر سارے جہاں میں تم بہت ہی بدنام ہو گئے۔ تمہارے رب نے اس کام کے لیے تمہارے لیے عورتیں پیدا کر دی ہیں اور تم ہو کہ اب حد سے باہر نکل چکے ہو۔ جواب میں قوم کے لوگ بولے کہ اے لوط، اگر تم اپنی نصیحت سے باز نہ آئے تو ہماری آبادیوں سے تم کو ہر جگہ سے نکال باہر کر دیا جائے گا۔ لوط نے پوری جرأت سے اعلان کیا کہ تمہارے ان کالے کرتوتوں پر میں سخت نفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ لوط نے بڑے درد سے دعا کی کہ اے رب، مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ان کے برے کاموں کے وبال سے نجات عطا فرمائیں۔ بس ہم نے لوط کو اور اس کے ساتھ والوں کو اکٹھے بچا لیا، لیکن لوط کی بوڑھی عورت عذاب میں پھنس جانے والوں کے ساتھ رہنے کے سبب تباہ ہو گئی۔ جب بستی چھوڑ کر لوط اپنے ساتھ والوں کو لے کر چل پڑے تو باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر ڈالا۔ پھر ہم نے ان لوگوں پر خاص طرح کی پتھریلی بارش برسا دی جنہیں پہلے سے ہمارے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، نہ ماننے پر انہیں پتھروں سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس بھیانک واقعے میں عذاب کا ڈر پڑ جانے کا کیسا کچھ نشان ہے، مگر بہت سے لوگ ایمان لانے کو اہمیت نہیں دیتے۔ تیرا رب اتنا زبردست غالب ہو کر بھی ان پر رحم کرنا چاہتا تھا، مگر یہ بدبخت اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر برباد ہو کر رہے۔